مسٹر میک فرسن نے جلد اندازہ لگا لیا کہ ان کے دفتر میں آنے والا یہ نوجوان بڑی دل آویز شخصیت، اہلیت، رکھ رکھاؤ اور سجاؤ کا مالک ہے۔ چنانچہ وہ بعض مقدمات نوجوان مسٹر جناح کو دینے میں تعامل نہ کرتے۔ اس دور ہی میں میرے بھائی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مستقل مالی استحکام کے لیے انہیں کوئی سرکاری ملازمت اختیار کر لینی چاہیے۔ جب انہوں نے اپنا یہ خیال مسٹر میک فرسن کے سامنے رکھا تو انہوں نے فوراً ہی جوڈیشل ڈپارٹمنٹ کے ممبر انچارج سر چارلس سے ان کی پرزور سفارش کی اور 1-2 ہفتے ہی میں میرے بھائی عارضی پریزیڈنسی مجسٹریٹ مقرر ہو گئے۔ اب انہیں پورا یقین ہو گیا تھا کہ جو کامیابی ابھی تک ان سے دور دور کھچی رہتی تھی وہ اب ان کی دسترس میں ہے۔ مجسٹریٹ کی حیثیت سے انہوں نے جس مثالی انداز میں کام کیا اس سے اعلیٰ حکام ان کے مداح ہو گئے، اور جب اس عارضی ملازمت کا دور ختم ہو گیا تو سر چارلس نے انہیں 1500 روپے ماہانہ پر اس سے بہتر جوڈیشنل ملازمت دینے کی پیشکش کی۔ یہ تنخواہ اس دور میں نہایت شاہانہ تصور ہوتی تھی۔ میرے بھائی نے اس پیشکش پر جواب دیا، نہیں جناب، آپ کا بہت شکریہ، میں جلد ہی 1 دن میں اتنی رقم کمانے لگوں گا۔ جو ہی انہوں نے قائم مقام پریزیڈنسی مجسٹریٹ کے عہدے سے استعفیٰ دیا تو کئی لوگوں نے ان سے وکالت کے سلسلے میں رابطہ قائم کیا۔ اب انہوں نے اپالو ہوٹل کا کمرہ چھوڑ دیا اور اپالو بندر کے علاقے میں ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا۔ نہایت سلیقے سے اس کی آرائش کی اور نہایت اچھا فرنیچر اس میں ڈالا۔ ساتھ ہی ایک ایسی عمارت میں اپنے لیے ایک دفتر حاصل کیا جہاں بمبئی کے بعض سرکردہ وکیلوں کے دفاتر تھے۔ محدود آمدنی سے اپنے دفتر کو نہایت شاندار اور پرکشش چیمبر میں اس طرح تبدیل کر دیا جس پر کوئی بھی وکیل فخر کر سکتا تھا۔ ان کے قدم اب ترقی کے زینے پر مضبوطی سے جم گئے۔ چنانچہ انہوں نے والد صاحب کو خطوط اور تار بھیجے کہ وہ خاندان کے ساتھ بمبئی آ جائیں۔ ہم بمبئی آ گئے اور کھاڈک کے علاقے میں خوجہ محلے میں 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ میرے بھائی اکثر ہم سے ملنے آتے۔ وہ اب اپنے پیشے سے خاصی رقم کما رہے تھے۔ انہوں نے اپنے تمام بھائیوں کی تعلیم کے اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری لے لی۔ ایک جان توڑ جدوجہد بھی ان کی خود اعتمادی کی چمک دمک مانند کر پائی تھی، نہ ان کا یقین متزلزل ہوا تھا جو مکمل آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے عبارت تھا۔ سر چمن لال سیتل ورڈ نے ان کے بارے میں لکھا، جنہوں نے ہمیشہ اور حد یہ ہے کہ ان دنوں جب وہ جونیئر ہوا کرتے تھے زبردست آزادی اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کبھی مخالف جج یا وکیل سے مروب ہونا نہیں سیکھا۔ میرے والد کے پاس اکثر ایسی باتیں پہنچتی رہتی کہ ان کا بیٹا بار میں اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور اس کی کھلی ضد، ہر درمی اور بار میں اپنے سے بزرگ افراد سے تنگ مزاجی ان کی ترقی اور ان کے عروج میں حائل ہو سکتی ہے۔ لیکن اب محمد علی کے بارے میں ان کے خدشات اور شکوک و شبہات ختم ہو چکے تھے اور ان کے ذہن میں اس بڑھتے اور روز بروز مستحکم ہونے والے خیال نے جگہ پالی تھی کہ ایک شاندار مستقبل ان کے بیٹے کا منتظر ہے۔ مسٹر اسٹرانگ مین بمبئی بار کے ایک سینئر اور معزز انگریز رکن تھے۔ ایک مقدمے میں میرے بھائی اور وہ دونوں وکیل ہو گئے۔ چنانچہ تیاری کے لیے اکثر میرے بھائی مسٹر اسٹرانگ مین کے چیمبر جایا کرتے تھے۔ ان دنوں انگریزوں کا اپنے ہندوستانی ساتھیوں سے متکبرانہ اور تحکمانہ انداز میں سلوک روا رکھنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ مسٹر اسٹرانگ مین میرے بھائی سے ایسے لہجے اور تند مزاجی سے گفتگو کرتے جیسے بھائی نے ذلت آمیز اور ہتک آمیز تصور کیا، اور اس دن کے بعد وہ کبھی مسٹر اسٹرانگ مین کے چیمبر میں نہیں گئے۔ حد یہ ہے اگر کبھی ان سے عدالت میں یا باہر آمنا سامنا ہو جاتا تو اس سے دعا سلام بھی نہ کرتے۔ بمبئی بار میں تازہ نام درج ہونے کے بعد ایک مرتبہ
وہ جسٹس مرزا کے سامنے وکیل کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ ان کے مخالف وکیل سر چمن لال سیتلوٹ تھے۔ جب محمد علی اپنے دلائل پیش کر رہے تھے تو جسٹس مرزا نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں دبانے کی کوشش کی۔ قائد نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس کے بعد جج کو ایسے انداز میں مخاطب کرنا شروع کیا جیسے جسٹس مرزا نے توہین آمیز سمجھا۔ جج نے نوجوان بیرسٹر کو متبنہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے لہجے اور تمہارے الفاظ کو توہین عدالت قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سیتلوٹ سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیوں مسٹر سیتلوٹ، کیا تم مجھ سے متفق ہو؟ اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے سر چمن لال سیتلوٹ نے اپنی کتاب میں لکھا، یقیناً یہ سوال مجھ سے کرنا جج کی حماقت تھی، چنانچہ میں نے جواب دیا، اس بارے میں جواب دینا میرا کام نہیں۔ مسٹر جناح نے توہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کرنا آپ کا حق ہے، لیکن مسٹر جناح کو جتنا میں جانتا ہوں اس کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا کسی بھی صورت میں عدالت کی توہین کا ارادہ نہیں تھا۔ اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کئی برس بعد قائد نے کہا تھا، اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی مسٹر جسٹس مرزا کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گا۔